بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اس سے پہلے ہم احادیث کا جو ہے اس کے لیکچر تھے ہمارے، آج سے ہمارا موضوعاتی مطالعہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں 5واں موضوعاتی مطالعہ جس کے اندر ہے طہارت و پاکیزگی اور طہارت اور جسمانی صفائی۔ دین اسلام ایک فطرتی دین ہے اور دین اسلام نے تمام انسانوں کو، خصوصی طور پر مسلمانوں کو، ایک ضابطہ حیات دیا اور ہر انسان کی اور مسلمانوں کی تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے سے آگاہ کر دیا کہ کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اب طہارت جو کہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ہے، اس کے اندر قرآن پاک کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر مفصل آیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جیسے کہ حدیث میں نے قرآن پاک کی آیت میں نے لکھی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسانی فطرت میں پاکیزگی جو ہے یہ انسانی فطرت میں ہے۔ اب انسانی فطرت کے اندر خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، انسان کے ہاتھ وغیرہ گندے ہوتے ہیں، جسم وغیرہ گندا ہوتا ہے، کپڑے وغیرہ گندے ہوتے ہیں، ایک فطرتی طور پر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو جلدی سے جلدی اس کو صاف کر لوں، دھو لوں، پاک کر لوں۔ اب غیر مسلم تو جو ہے صرف اس کو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو ظاہری گندگی ہے اس کو صاف پاک کر کے، اس کو صاف کر کے جو ہے کپڑے ہوں، جسم ہو، اس کو ہم اس طریقے سے جو ہے اس کو پاک کر سکیں۔ لیکن اگر بات کریں اسلام کی تو اسلام کے اندر یہ ہے کہ اسلام میں اس کو پاکی حاصل کرنے کا حکم دیا گیا کہ تمہارے کپڑے ہیں صرف ظاہراً جو ہے وہ گندے نہ ہوں، اگر کوئی گندگی لگ گئی ہے تو اس گندگی کے اندر جو ہے وہ اپنے جسم، اپنے کپڑوں کو پاک کر لے، اپنے جسم کو پاک کر لے۔ اور ویسے بھی یہ دین اسلام کے اندر جو عبادات کا کانسیپٹ ہے، عبادات کا جو طریقہ ہے، اس کے اندر بھی اس چیز کا زور دیا گیا ہے کہ اس وقت تک تمہاری نماز نہیں ہوگی جب تک تم وضو نہیں کرو گے۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے نماز پڑھنے سے پہلے، قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ اس کا کیا وجہ؟ وہ یہی ہے کہ اے انسان، اگر تیرا جسم ناپاک ہے تو اپنے جسم کو پاک کر لے۔ کیوں؟ کہ تو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جا رہا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جب تو پہنچے گا تو تیرا جسم پاک ہونا چاہیے، تیرا لباس پاک ہونا چاہیے، جہاں تو عبادت کر رہا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے مرضی جہاں پہ دل کیا، جس طرح منہ کیا ویسے کر جو ہے عبادت کرنا شروع کر دی۔ دین اسلام نے اس چیز کا نہیں دیا، کیونکہ دین ایک فطرتی دین ہے، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس وجہ سے دین اسلام نے پاکیزگی کا بہت زور دیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات میں کرتا چلوں، یہ ہے کہ اب پاکی کس قسم کی ہے؟ پہلے نمبر پر تو یہ دیکھیں گے کہ ناپاکی کتنی قسم کی ہے۔ ناپاکی دو طرح کی ہے۔ ایک کیا؟ نجاست ناپاکی کو کہتے ہیں۔ ایک ہے نجاست خفیفہ، ایک نجاست غلیظہ۔ نجاست خفیفہ کیا ہے؟ ہلکی نجاست۔ غلیظہ بڑی نجاست۔ اس کے اندر وہ تفصیل کے اندر ابھی جو ہے ٹائم نہیں ہے جانے کا، لیکن اس میں دین اسلام نے یہ چیز رکھی کہ نجاست غلیظہ کے لیے، خفیفہ کے لیے جو ہے وضو کا اہتمام کرنے کو کہا، اور غلیظہ کے اندر جو ہے وہ غسل کرنے کو کہا۔ اور وہ کہا کہ کپڑوں کے اوپر لگ گئی ہے یا جس جگہ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں اس جگہ پہ ہے تو وہاں پہ دھونے کا حکم ہے۔ لیکن اگر وہ جو ہے ہلکی نجاست ہے تو اس سے ہمارے جسم کی ناپاکی جو ہے وہ صرف وضو سے دور ہو جائے گی، اور اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہے ہمارا وضو وغیرہ ٹوٹ گیا اور ہم جو ہے پیشاب پخانہ سے فارغ ہوئے تو اس صورت میں جو ہے ہم وضو کر لیں گے۔ جیسے کہ دوسرے نمبر پہ حدیث کی ہے، حدیث الطہور شطر الایمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن کی آیت رب وثیابک فطہر
والرجز فہجر، سورۃ مدثر کی جو ہے یہ آیت ہے، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث، اس کے اندر جو ہے یہ واضح طور پر بات ہو گئی، واضح ہو گیا یہ کہ ہم نے اگر عبادت کرنی ہے تو اس وقت تک ہماری عبادت قابل قبول نہیں، اس وقت تک ہم اپنی عبادت نہیں کر سکتے جب تک ہمارا جسم پاک نہ ہو۔ اب جسم کے پاک کرنے کے لیے دین اسلام نے جو ہے دو طریقے بتائے، ایک ہے وضو اور دوسرا غسل۔ اب غسل سے پہلے ہم وضو پہ بات کریں گے کہ وضو کے جو ہے، اب وضو کا کرنے کا طریقہ اور اس کے اندر کچھ فرائض رکھے کہ جن چیزوں کا ادا کرنا بہت ضروری ہے، اس میں سے نمبر یہ ہے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے چہرے کا دھونا، یہاں سے لے کے بالوں، یہ پیشانی کے جو بال ہیں، یہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، کان کی لو، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ مکمل چہرے کا دھونا۔ اس کے بعد کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، کہ اب پورے سر کا جو ہے مسح کر لیا تو یہ بھی وضو میں فرض ہے، اور اس کے بعد ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا، یہ 4 فرائض ہیں۔ ان 4 فرائض کا ادا کریں گے تو ہمارا وضو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کلی وغیرہ کرنا، جو ہے گردن کا مسح کرنا، 3 دفعہ دھونا، یہ طریقہ جو ہے وہ وضو کے جو ہے سنتوں کے اندر آتا ہے۔ اور کل انشاءاللہ جو ہے ہم اگلے لیکچر کے اندر جو بتائیں گے تو وضو کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر غسل سے کیا مراد ہے، اور غسل کے اندر ہمارے جو ہے غسل کے کتنے فرائض ہیں، وہ اور غسل کیوں ہوتا ہے، کون سے غسل فرائض ہیں، کون سے غسل مسنون ہیں، وہ انشاءاللہ کل جو ہے تفصیلاً بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔